اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی اور آپ کے سامنے آج موجود ہیں۔ یہ جو آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا کہ ان کو نان پارٹی جو ہے بیس جو الیکشن ہونے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو پارٹی بیس کیا جائے اور ان کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کر دیا۔ تو اگر انہوں نے پارٹی بیس کروانا ہے تو ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پورا لا پروسیجر ہے اس کے مطابق ہی، تو ڈیفینیٹلی اس پہ کم از کم 2-3 ماہ لگیں گے۔ اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ نے جتنے بھی کونسلر ٹائپ، جتنے بھی یہ ولیج کونسلز اور یہ وہ ہیں، ان کو اگر انہوں نے نان پارٹی کر دیا تو میرے خیال میں الیکشن ہو جائیں گے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ آپ بالکل آبویس ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ واقعی ان دو گروپوں کا اپنا ایک ذاتی ووٹ بینک ہے، اس میں نو ڈاؤٹ۔ لیکن جہاں پہ سچویشن جہاں سے چینج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لاسٹ 2018 میں جو الیکشن دو پی ٹی آئی کا تھا، اسپیشلی پہاڑپور کے حوالے سے، تو اس میں آپ یہ چیز کا کمپیریزن کریں کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹ تھا تبھی پی ٹی آئی جیتی ہے۔ یہاں پہ اگر ان گروپوں کا اگر ووٹ ہوتا تھا، جس طرح مرید کاظم صاحب کا مرحوم کا یہاں پہ پیٹ ووٹ تھا، اور اس کی بیس کے اوپر مطلب کہ یہ ان کو جیتنا چاہیے تھا اگر ان کا پیٹ ووٹ ہوتا، لائک ویسے تو ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو جیتنے کے لیے جو ان کو درکار تھے جو ووٹس، تو وہ اس کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کو پی ٹی آئی جو سپورٹ ملی ہے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو، وہ اتنی ان کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی، اور اس کی ریزن یہی ہے فیلئر کی ان کی، کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا اپنے اوپر لیبل نہیں لگوایا اور اس وجہ سے وہ ہار گئے۔ سر، آپ کی پارٹی کا اس ٹائم مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ مخدوم صاحب کے ساتھ ہے یا جہانگیر صاحب کے ساتھ ہے؟ دیکھیے جی، میں ایک بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مخدوم مرید کاظم صاحب کا جو ایک اپنا ایک سٹیچر تھا، جو ان کی پرسنالٹی تھی، وہ بڑے ایک ویٹرن پولیٹیشین تھے ڈی اے خان ڈسٹرکٹ میں، اور ان جیسا میرے خیال میں کوئی بھی پولیٹیشین میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تھا۔ لیکن چونکہ ان کی وفات کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے جو سکسیسرز ہیں ان میں اتنی دم نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، پارٹیز کے ساتھ اب ظاہری بات ہے، عرصہ دراز سے 3-4 ڈیکڈ سے اگر یہ رول کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو کہیں نہ کہیں مفاد بھی دیے ہوں گے، نفع بھی دیا ہوگا، نقصان بھی دیا ہوگا، تو وہ آپ اس ووٹ کو کاؤنٹ نہ کریں۔ جو کاؤنٹ کریں گے وہ کاؤنٹ کریں گے کہ جو اب وہ انہوں نے ایکسیل کرنا ہے اور جو انہوں نے ابھی رزلٹ دینا ہے۔ اور اس کے اسی سملرلی سچویشن میں آپ اگر دیکھیں تو جہازیب خان کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایک ایم پی اے صاحبان جہاں پہ اپنے جو ہے نا اپنے حلقے میں 10 سال اب وہ پورے کر چکے ہیں، تو انہوں نے مطلب کہ کیا انہوں نے ایکسیل کیا اس ایریا میں، اور جہازیب صاحب نے کیا کوئی اس میں الما میٹر بتائیں مجھے کوئی کہ انہوں نے کیوں جی الما میٹر انہوں نے کیا ہو، کہ ان کی بگ اچیومنٹس میں سے بتائیں کہ جو انہوں نے اس ایریا میں کیا کیا ہے کہ مطلب کہ لوگ ان کو ووٹ دیں۔ اسپیشلی آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی تقریباً 1 ارب کے کام ہو چکے اور کافی پائپ لائن میں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو، ہم نے تو دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا ہی ٹرینڈ تھا کہ ہم نے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے کام بھی دینے ہیں، لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے ہیں، تو وہ میرے خیال میں اس پارٹی نے جو ہے نا کافی ایڈریس کیے ان معاملات کو۔ تو اگر اس کے باوجود، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ کرتی ہے، یہ یہاں پہ جو ووٹ بینک ہے ایک شکل میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن ان کو اچھی لیڈرشپ نہیں ملی، جس کی بیس کے اوپر ظاہری بات ہے جب آپ کو لیڈرشپ اچھی ملتی ہے تو آپ کا جو ووٹ بینک ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے نام پہ ہو، چاہے وہ ایکس وائی زی پارٹی کے نام پہ ہو، تب بھی وہ اس نے ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب جمیل شاہ صاحب اور ان کی جتنی بھی کمپنی ہے، جمیل شاہ اینڈ کمپنی، تو جتنی بھی انہوں نے ورک کیا آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ ورک کیے ہیں، مطلب کہ باہر سے جتنے بھی پی ٹی آئی ورکرز تھے، چاچا اقبال بم صاحب، وہ ڈی آئی خان سے مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر یہاں پہ آ کے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو
آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ پرفیکٹ انہوں نے ورکنگ کی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں فلاز ہوں گے, کہیں پہ ڈیلیوری پہ فلاز ہوں گے, کہیں مطلب کہ کچھ معاملات میں کوئی فلاز رہ گئے ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے ڈیلیور کیا, اب آپ کی پارٹی نے ڈیلیور کیا اور آپ نے کیش کرنا ہے اس چیز کو. اب آپ کا کیش کا ٹائم یہی ہے, آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کیا اور آپ کیش کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ مطلب میں نے یہاں پہ کافی ورک کیا تھا, میں نے لائک ٹرانسفارمرز کی شکل میں ہم نے بہت کام کیا یہاں پہ اپنے علاقے میں 2018 میں. لیکن جو چیزیں رہ گئی تھی ان کو مطلب کہ ہم نے مطلب کہ جو ٹرانسفارمر پڑے تھے کافی پرانے سیاسیوں کے پڑے ہوئے تھے وہ ہم لٹکا رہے ہیں کہ ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے پراپرلی پی ٹی آئی کی ایمبٹ میں آ کے. تو کام تو دیکھیے جی بہت ہو رہے ہیں. اگر لوگ اس بات کے اوپر کنونشنل پالیٹکس کے اوپر سٹک ہیں اور اس سے نہیں ہٹنا چاہتے تو یہ تو ان کی مرضی ہے. وہ تو اس کے لیے تو اس لیے تو علی خان نے یہاں پہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کیا ہے تاکہ ان کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں پہ جو نظریاتی ووٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ لیڈرشپ کی یہاں پہ اویلیبلٹی نہیں تھی, کوئی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں تھا 2018 میں. تو میرے خیال میں اب یہاں پہ کتنے کینڈیڈیٹ ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے خواہش مند ہیں کہ جی یہ ٹکٹ تو ہمیں مل جائے. ظاہری بات ہے جو آپ گورنمنٹ انکمبنٹ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا ایک پلس ایج ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم اویل کریں گے, اور انشاءاللہ جو مقابلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی اور جہاں خان کا لائک احتشام گروپ کا ہوگا. اور کیونکہ جو اسٹیچر وائز جو اگر وٹ ایف کے مرید کاظم صاحب زندہ ہوتے تو میرے خیال میں تو پھر اس میں جو ہماری پوزیشن ہوتی وہ ہم شاید تھرڈ پوزیشن پہ ہوتے, چاہے ہم نے جتنا بھی کام کیا ہوتا, کیونکہ وہاں پہ ان کی ایک جو پرسنالٹی تھی وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ان کے سکسیسر کی بیس کے اوپر یہ ساری جو باتیں کر رہا ہوں وہ ان کے سکسیسر کی وجہ سے کر رہا ہوں, کیونکہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا قابل ہیں کہ وہ اس جو بوجھ کو اٹھا سکیں. تو بقایا جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری پوری کریں گے اور اپنے گروپ کو انشاءاللہ جتا کے انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے چلتے ہیں ان کا جو گریڈ کا ایشو تھا. یہاں پہ جو بھی ایم این اے بننے کی خواہش مند رکھتا تھا تو ان سے یہی ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ جناب آپ نے گریڈ لگانا ہے, پہاڑ پور سے ووٹ لینا ہے تو گریڈ لگانا پڑے گا. تو ایونچولی یہ ہوا کہ ابھی علی خان نے ہی پروموٹ کیا اس بات کو, زمین خریدی گئی, جس طرح میں معاملات آپ کو پتہ ہیں کہ وہ اب ماشاءاللہ اٹس اباؤٹ ٹو اینڈ. اب انشاءاللہ تو یہ جتنا بھی پروجیکٹ ہے یہ سٹارٹ ہونے والا ہے. تو معاملات صرف یہ ہیں کہ جہاں پہ جتنے بھی کیمپس کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں لوگوں کو مسائل ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن کوشش بھی کر رہے ہیں. کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وائبل ہوتی ہیں, کوئی چیز وائبل نہیں ہوتی. کچھ آپ نے صرف گورنمنٹ مشینری میں ہو کے بھی آپ کچھ بھی سم ٹائمز کچھ کام نہیں کر سکتے, اس میں کچھ لیگیلٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ ان لیگل ایلیمنٹس کو پورا نہیں کریں گے, پروسیجرل رولز کو فالو نہیں کریں گے تو اس کی بنا کے اوپر آپ یہ کام کرتے ہیں, ادروائز یہ ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ کوشش تو ہماری یہاں پہ ہے کہ ہم یہاں پہ کیمپس پرووائڈ کریں تاکہ لوگ جو پہاڑ پور سے یہاں پہ ان کے پاس ان ایکسیس ہے, وہ جاتے ہیں, ان کے ایکسپینس بڑھ جاتے ہیں بچوں کے, تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سلیش ہوں, میٹیگیٹ ہوں, تاکہ بچوں کو پبلک ایٹ لارج کو بینیفٹ ہو. بہت شکریہ.